اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے خدا کے بابرکت نام سے جس نے پیدا کیا اس جہاں کو۔ السلام علیکم دوستو، اب اپنے سلسلے کی طرف چل رہے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا جناب حضرت عبد المطلب کے بارے میں، اس سے آگے سلسلہ چلاتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو یہاں پر اختتام کیا تھا کہ یہ ان کا عظیم کارنامہ تھا کہ انہوں نے چاہ زمزم کو جو مدرج زمانہ سے بند ہو چکا تھا پھر کھدوا کر جاری کیا۔ آپ کے عہد کا ایک اہم واقعہ کعبہ معظمہ پر لشکر کشی ہے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ شرم یمن کا عیسائی بادشاہ تھا، اس میں مذہب تعصب بے حد تھا۔ خانہ کعبہ کی عظمت و حرمت دیکھ کر آتش حسد سے بھڑک اٹھا اور اس کے وقار کو گھٹانے کے لیے مقام صنعاء میں ایک عظیم الشان گرجا بنوایا، مگر اس کی لوگوں کے نظر میں خانہ کعبہ والی عظمت نہ پیدا ہو سکی، تو اس نے کعبہ کو ڈھانے کا فیصلہ کیا اور اسد الدین مقصود حبشی کے زیر سرکردگی ایک عظیم الشان لشکر مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ قریش، کنانہ، خزاع اور حذیل پہلے تو لڑنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن لشکر کی کثرت دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے اور مکہ کی پہاڑیوں میں اہل و عیال سمیت جا پہنچے۔ البتہ حضرت عبد المطلب اپنے چند ساتھیوں سمیت خانہ کعبہ کے دروازے میں جا کھڑے ہوئے اور کہا، مالک تیرا گھر ہے اور صرف تو ہی بچانے والا ہے۔ اسی دوران میں لشکر کے سردار نے مکہ والوں کی کھیت سے مویشی پکڑے، جن میں عبد المطلب کے 2 اونٹ بھی تھے۔ الغرض ابرہہ نے حناطہ حمیری کو مکہ والوں کے پاس بھیجا اور کہا، ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، ہمارا ارادہ صرف کعبہ ڈھانے کا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے پیغام کا یہ جواب دیا کہ ہمیں بھی لڑنے سے کوئی غرض نہیں۔ اس کے بعد عبد المطلب نے ابرہہ سے ملنے کی درخواست کی، اس نے اجازت دی۔ یہ داخل دربار ہوئے۔ ابرہہ نے پراتفاق خیر مقدم کیا اور ان کے ہمراہ تخت سے اتر کر فرش پر بیٹھا۔ حضرت عبد المطلب نے دوران گفتگو میں اپنے اونٹوں کی رہائی کا سوال کیا۔ اس نے کہا کہ تم نے اپنے آبائی مکان کعبہ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اپنے اونٹ مانگتا ہوں۔ جو کعبہ کا مالک ہے اپنے گھر کو خود بچا لے گا۔ حضرت عبد المطلب کے اونٹ ان کو مل گئے اور وہ واپس آ گئے اور قریش کو پہاڑیوں پر بھیج کر خود ہی ٹھہر گئے۔ غرض کہ ابرہہ عظیم الشان لشکر لے کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھا اور جب اس کی دیواریں نظر آنے لگیں تو دھاوا بول دینے کا حکم دیا۔ خدا کا کرنا دیکھیے کہ جیسا ہی گستاخ و بے باک لشکر نے قدم بڑھایا، مکہ کی غربی سمت سے خداوند عالم کا ہوائی لشکر ابابیل کی صورت میں نمودار ہوا۔ ان پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں ایک ایک کنکری تھی۔ انہوں نے یہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر برسانا شروع کیں۔ چھوٹی چھوٹی کنکریوں نے بڑی بڑی گولیوں کا کام کر کے سارے لشکر کا کام تمام کر دیا۔ ابرہہ جو محمود نامی سرخ ہاتھی پر سوار تھا، زخمی ہو کر یمن کی طرف بھاگا، لیکن راستے ہی میں واصل جہنم ہو گیا۔ یہ واقعہ عیسوی 570 کا ہے۔ کیونکہ ابرہہ ہاتھی پر سوار تھا اور عرب نے اس سے قبل ہاتھی نہ دیکھا تھا، نیز اس لیے کہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کی ننھی ننھی کنکریوں سے بحکم خدا تباہ کر کے خدا کے گھر کو بچا لیا تھا، اس لیے اس واقعہ کو ہاتھی کی طرف منسوب کیا گیا اور اس سے ثنا عام الفعل کہا گیا۔ مہندی کا خضاب عبد المطلب نے ایجاد کیا۔ ابن ندیم کا کہنا ہے کہ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک خط
مامون رشید کی کتب خانہ میں موجود تھا۔ علامہ مجلسی اور مولوی شبلی کا کہنا ہے کہ آپ نے 87 سال کی عمر میں وفات پائی اور مقام ہجون میں دفن ہوئے۔ میرے نزدیک آپ کا سن وفات 578 عیسوی ہے۔ تو دوستو یہ قصہ رہا جناب حضرت ابو طالب عبد المطلب کا۔ اب اس سے آگے جناب عبداللہ کے بارے میں آپ سے ذکر کریں گے، اور اسی پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ آپ میرے ساتھ اس سیریل میں بنے رہیں، آپ کا شکریہ۔ اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ میرا بھی بھلا ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔